الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال والإكرام وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله
صلوا علیہ وآلہ۔ تمامی احباب بآواز بلند محبت، ذوق، شوق، عبادت اور ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام، لائق صد کرام، برادران اسلام، عزیزان من، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دعا فرمائیں اللہ رب العزت تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے ذیل میں حق اور سچ کہتے ہوئے شرح صدر سے گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج 9 رمضان المبارک 1447 ہجری ہم جمعہ کے اجتماع کے لیے اپنی اس جامع مسجد کوثر میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، گزرے ہوئے لمحوں کو، گھڑیوں کو، ان میں جو جو عبادات ہم نے کی اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان میں جو بھی کمی ہم سے ہوئی اللہ اپنے فضل سے درگزر والا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک میں بہت سی اہم شخصیات دینی اعتبار سے، اسلامی تاریخی اعتبار سے اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، انتقال فرما گئیں۔ انہی میں سے 10 رمضان المبارک ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب ذرا بلند آواز سے کہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا یوم وصال، آپ کا انتقال 10 رمضان المبارک کو ہوا، اور جس سال میں ام المومنین سیدہ اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس سال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن فرمایا، غم والا سال۔ چونکہ دین کے لیے، اسلام کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کے لیے جو قربانیاں اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہیں، وہ کبھی بھی اسلامی تاریخ میں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے 25 سال مکمل کر چکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تشریف فرما ہیں۔ چونکہ ابو طالب کے بارے میں یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے
کہ آپ قلیل المال تھے، کثیر الاولاد تھے، تو انہوں نے میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء، سردار الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محبوب کبریاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، آمنہ کے لال، صاحب کمال، صاحب حسن و جمال، محبوب رب ذوالجلال، سرور کونین، سردار دو عالم، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، بلغ العلا، خیر الورا، جناب احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ، بلند آواز سے ذرا ایک دفعہ گونج پڑ جانی چاہیے، یک زبان ہو کر کہیں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام سے آپ کے چچا کہنے لگے، بھتیجے محمد ایسا کرو کہ ایک قافلہ تیار ہے شام کی طرف جانے کو، اور لوگ مال تجارت لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اگر میرے پاس مال ہوتا، میرے پاس دولت ہوتی، تو میں تمہارے لیے کوئی کام کاج کروا کر دیتا، لیکن میری اتنی حیثیت نہیں، میری اتنی توفیق نہیں مالی اعتبار سے کہ میں آپ کو کوئی کام کروا کے دے سکوں۔ ہاں، مکہ کی دھرتی پہ ایک خاتون ہے جو طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے وہ لوگ کہ جن لوگوں کی نظروں میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان لوگوں کے درمیان ایک خاتون جس کا لقب طاہرہ ہے، کہ یہ عورت وہ ہے جو پاک دامن ہے، بلند آواز سے کہیں ذرا، یہ وہ خاتون ہے جو پاک دامن ہے، زمانہ جاہلیت میں جس کی پہچان پاکیزگی ہے، زمانہ جاہلیت میں جس کی پہچان پاک دامنی ہے۔ فرمایا بھتیجے محمد ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور مکہ کے لوگ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے جانتے ہیں، بڑی مالدار ہیں۔ اگر تم جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو، ان کا مال تجارت تم لے کر جاؤ اور مضاربت کے طور پر جا کر تجارت کر کے آؤ، جو نفع ہو وہ تم آپس میں تقسیم کرو، معاہدہ کرو، تو تمہارے لیے آنے والے وقت میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ حضور کی شان نہیں کہ حضور چل کر کسی کے پاس جائیں۔ یہ بات اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچ گئی کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان میں یہ مکالمہ ہوا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، جہاں پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پہچان طاہرہ ہے، وہیں پر آمنہ کے لال کی پہچان صادق و امین مشہور ہے۔ جہاں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پہچان طاہرہ ہے، وہیں پر میرے پیغمبر کی پہچان دیانت، صداقت اور امانت ہے۔
جب یہ بات اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی، آپ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کریں، میرا مال مزاربت کے طور پر تجارت کے لیے لے جائیں شام کے سفر پر، اور جائیں تجارت کر کے آئیں۔ آپ اللہ اکبر، والدہ خاتون جنت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا مال اور ان کی امیری اور ان کی صاحب ثروت ہونا، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو قافلہ مکہ سے شام کی طرف جایا کرتا، اس سارے قافلے کا مال تجارت ایک طرف ہوتا، اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت ایک طرف ہوتا۔ حضور علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اس پیغام کو قبول کیا، اور آپ کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جب روانہ ہونے لگے، پڑھی لکھی خاتون تھی، سمجھدار خاتون تھی، اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور اسے کہا آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے اور کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کسی معاملے میں بھی ان کے ساتھ تکرار کی اجازت نہیں، کسی معاملے میں بھی ان کے ساتھ بحث مباحثے کی اجازت نہیں۔ ہاں، آپ نے چلتے ہوئے ان پر نظر ضرور رکھنی ہے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے اس سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، آپ کی معیت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ہم چلے مال تجارت لے کر، میں دیکھتا ہوں کہ عرب کی تپتی دھوپ ہے، صحراؤں کا سفر ہے، اور سارا قافلہ دھوپ میں جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کرتا ہے، اور سورج کی تپتی ہوئی گرم شعاعوں سے تنگ بھی ہوتا ہے۔ اس عالم میں جب آمنہ کے لال سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب حضور چلتے ہیں تو ایک بدلی آپ اور سورج کے درمیان میں آتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرتے ہوئے چلتی ہے، سایہ کرتے ہوئے چلتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ باتیں نوٹ کرتا رہا، ایک جگہ ہمارا قیام ہوا، ایک راہب کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، نصرانی تھا اور اپنے مذہب کا عالم تھا۔ اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، میسرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یہ بتاؤ کہ یہ جوان کون ہے؟ میسرہ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ جوان قریش سے ہیں، بنی ہاشم سے ہیں۔ پھر اس راہب نے سوال کیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے۔ کہتے ہیں پھر میسرہ کہتے ہیں کہ اس راہب نے پھر سوال کیا کیا یہ یتیمی کے وقت گزار کر آئے ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا ہاں یتیمی کا وقت گزار کر آئے ہیں۔ وہ راہب کہنے لگا کہ مجھے ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ ہم شام پہنچے، میں نے دیکھا کہ جس قدر دیانت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، کسی اور نے اس دیانت کے ساتھ تجارت نہیں کی۔ سچائی آپ کا شیوا ہے، صداقت آپ کا شیوا ہے، امانت آپ کا شیوا ہے، دیانت آپ کا شیوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے سچائی کے ساتھ تجارت کی، اور اس تجارت کا یہ فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنی تجارتیں ہوئیں
سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جتنی دفعہ مال بھیجا، فرماتے ہیں کہ کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع اس دفعہ جناب رسول اللہ نے تجارت میں کما کر دیا۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں، میسرہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ تجارت مکمل کر کے واپس لوٹے، واپس آئے۔ اللہ اکبر! میسرہ حضرت خدیجہ کو جا کر سارے واقعات سنائے، سب کچھ بتایا۔ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے آپ نکاح کیوں نہیں کرتے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اس کا انتظام نہیں ہے، ابھی اس کا انتظام نہیں ہے۔ اور ادھر یہ بات ہوئی، ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک وفادار ساتھی کی تلاش میں ہیں۔ مشیت کے فیصلے ہو چکے۔ اللہ اکبر! مکہ کی دھرتی کو دیکھو، ادھر پیغام حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی کو بلایا، نفیسہ جس کا نام ہے، بلا کر کہا کہ جی چاہتا ہے کہ اس جیسے دیانتدار شخص سے نکاح کیا جائے، لیکن حیا کا پردہ بھی مائل ہے، کس طرح کہا جائے؟ آپ کی سہیلی نفیسہ نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ کا یہ کام میں کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نفیسہ پہنچی اور آ کر عرض کی کہ آپ نکاح کر لیجئے۔ حضور نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ابھی انتظام نہیں۔ نفیسہ کہنے لگی اگر ایسی خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے جو انتظام بھی خود فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے قبول ہے۔ نفیسہ نے کہا کہ پھر میں رشتہ لے کر آئی ہوں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ علیہ السلام کی مشہور روایت کے مطابق عمر 25 سال اور اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، بالکل تھوڑا سا اختلاف ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ کسی نے کہا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اس وقت عمر 35 سال تھی، کسی نے لکھا کہ 30 سال تھی، ایک نے لکھا کہ 27 سال تھی، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ بہرحال معاملات طے ہو گئے، نکاح طے ہو گیا، خاندان کے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، نکاح پڑھایا۔ ابو طالب نے 500 درہم ایک روایت کے مطابق حق مہر رکھا گیا، ایک روایت کے مطابق 5 اونٹنیاں حق مہر میں رکھی گئیں۔ حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا اور ایک داستان محبت شروع ہوئی۔ بلند آواز سے اللہ اکبر! آج ایک عورت وہ فخر کرے کہ میرا نکاح فلاں پروفیسر صاحب سے ہوا، میرا نکاح فلاں ڈاکٹر صاحب سے ہوا، میرا نکاح فلاں شیخ الحدیث صاحب سے ہوا، میرا نکاح فلاں پیر صاحب سے ہوا۔ میں قربان کیوں نہ جاؤں اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت پر، ان کی شان پر کہ جن کا نکاح دو عالم کے سردار سے ہوا صلی اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے تسکین حاصل کرنے کے لیے
اسی کے جن سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت پر جو راحت بنی تو کس کے لیے بنی؟ جو دو جہاں کے سردار بن کر آئے۔ جو راحت بنی ان کے لیے بنی جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ نکاح ہو گیا، وقت گزرتا گیا، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹے کے علاوہ، حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور کی جتنی اولاد ہے وہ ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرمائی۔ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لائنیں کھینچی، صحابہ پاس کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ 4 لائنوں سے کیا مطلب ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں اللہ نے 4 خاتون عظمت والی بنائی ہیں۔ کتنی؟ بولو ذرا، کتنی؟ 4 خاتون جو عظمت والی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا پہلے نمبر پر مریم بنت عمران، دوسرے نمبر پر خدیجہ بنت خویلد، تیسرے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے نمبر پر فرمایا آسیہ ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے اپنے وقت میں بڑی تکالیف کا سامنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انعام بڑا عطا کیا۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ بیٹھے ہیں، سیدنا جبرائیل تشریف لے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہیں، ان برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جب آپ کے پاس آئیں اے اللہ کے نبی اپنی زوجہ جناب سیدہ خدیجہ سے کہنا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، جبرائیل کی طرف سے بھی سلام عرض کر دیجئے گا اور بشارت دے دیجئے گا اللہ نے جنت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے موتیوں کا محل تیار کیا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت والی بات ہے کہ اللہ جسے سلام بھیجے، یہ واحد خاتون ہے، واحد خاتون ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے، کپ کپاتے بدن کے ساتھ آئے، اللہ نے جن کے الفاظ کو جناب رسول اللہ کے لیے راحت کا سبب بنایا، تسکین کا سبب بنایا، حضور آئے، کپ کپاتے بدن کے ساتھ آئے، سارا واقعہ عرض کرنے لگے کہ غار حرا میں فرمایا کہ جبرائیل آئے، سینے سے لگایا، دبایا، چھوڑا کا اقرا پڑھیے ما انا بقارن کا جواب آیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، پہلا سبق آیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔
حضور نے آ کر اپنی کیفیت بیان کی، اپنی کیفیت بیان کی، کیفیت سن کر گھبرائی نہیں۔ آج تو خواتین گھبرا جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں تم کیا نیا چاند چڑھانے لگے ہو، کیا کرنے لگے ہو۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کی سیرت اپنی بچیوں کو پڑھانے کی اور سنانے کی ضرورت ہے۔ حضور آئے گھبرائے ہوئے، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، ساری کیفیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سامنے عرض کی، بیان کر دی۔ جب یہ ساری کیفیت سنی، اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھبرائی نہیں، ڈری نہیں، فوراً کہا اے میرے سرتاج محمد گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے الفاظ کو اللہ رب العزت نے راحت اور سکون بنا کر میرے قلب پر ثبت کر دیا، مجھے تسکین ملی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی عورت کی قسمت پر رشک نہیں ہوا سوائے ایک خاتون کے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میں نے جب دیکھا، حضور کو دیکھا تو حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ فرماتی ہیں ایک موقع پر میں نے حضور سے کہہ دیا، میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنی حسین خواتین عطا فرمائی ہیں، آپ ابھی بھی انہیں یاد فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اسے یاد کیوں نہ کروں کہ جب لوگوں نے میرا ساتھ نہ دیا تو جس نے مجھے میرا ساتھ دیا اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، جب لوگ مجھے زخمی کرتے جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھی اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا فرمایا جس نے میرا ساتھ دیا اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اپنی دولت، اپنی راحت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے بھی کیسی وفا کی، کیسی وفا کی کہ 25 سال تک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ حضور نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور کے باقی نکاح ہیں لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہے، ان کی زندگی میں نہیں ہے، ان کی حیات میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس کو کیوں یاد نہ کروں کہ جس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ پھر اولاد بھی کیسی، خاتون جنت، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جگر گوشہ رسول، خواتین جنت کی سردار، جنتی جوانوں کے سردار کی والدہ، آپ کی بیٹی سیدہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی وصال 3 رمضان المبارک کو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا والی زندگی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزاری ہے۔ آج اگر ہم اپنی بچیوں کو، اپنی اولادوں کو ان کی سیرت پڑھ کے سنائیں گے، ان کی سیرت بتائیں گے
تو خدا کی قسم ہماری بچیوں کے گھر بھی آباد ہوں گے، نہ صرف آباد ہوں گے، ان کی زندگیاں بھی راحت والی ہوں گی، سکون والی ہوں گی۔ آپ دیکھیں ایک خاتون ہے جس سے وفات کا درس بھی ملتا ہے، جس سے قربانی کا درس بھی ملتا ہے، جس سے دیانت کا درس بھی ملتا ہے، جس سے تجارت کا درس بھی ملتا ہے، جس سے حیا کا درس بھی ملتا ہے، جس سے شرم کا درس بھی ملتا ہے، جس سے اسلام کا درس بھی ملتا ہے، جس سے قرآن کا درس بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اما سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنی خواتین میں حیا والی زندگی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔